آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے اوپر گفتگو سنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ اسی سن ہجری جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اسی کی یاد دلاتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا اور اپنی قمیص پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ بچ گیا جس کے اوپر ایڑی رکھ کر بیٹھ کے، سیدھے ہو کر بیٹھو، سیدھے ہو کر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر میرا دل آرام کرنے کو چاہتا ہے۔ عرض کیا، اللہ کے محبوب میری گود حاضر ہے، یہی تکیہ بنا لیں اور اس میں سر رکھ کر آرام فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی گود میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک ایسے رکھا ہوا ہے جیسے رحل کے اندر قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا رحل میں قرآن رکھ کر پڑھتی ہے، مگر ابو بکر میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ آپ گود میں کملی والے پیغمبر کے رخ انور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ایک کالے کو پسند نہ آئی کہ ابو بکر غار ثور کی تنہائیوں میں اور پھر رات کے تاریک سناٹوں میں تنے تنہا حضور کا دیدار کرے، تو اس کو بات یہ پسند نہ آئی اور پھر اس نے اپنی فطرت کے مطابق وہی کام کیا جو اس کی فطرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسنا، ڈنگ مارنا۔ جن کی فطرت میں ڈسنا ہو، آپ جو مرضی کر لیں، ان کو دودھ پلائیں، چوریاں کھلائیں، ڈسیں گے آپ کو جب موقع آئے گا۔ ان کی فطرت یہ ہے۔ اب سانپ کی فطرت یہ ہے، اس نے ڈسنا ہے، اور یہ کوئی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ڈستا کہ کسی کو ڈسے تو اس کی بھوک مر جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے اوپر ڈنگ مارا، آپ نے پاؤں کو اور بھی زیادہ دبا دیا۔ وہ مسلسل ڈنگ مارتا رہا ایڑی کے اوپر، اور آپ پاؤں کو دبائے بیٹھے ہیں۔ اب زہر ہے، زہر تو پھر زہر ہی ہے نا، اس نے تو اثر کرنا ہے۔ تو زہر اثر کرتے کرتے جسم کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ آنسو بھی کتنے مبارک ہیں کہ ابو بکر کی آنکھ سے چلے اور رخ مصطفیٰ کے اوپر آ کے گرے۔ کسی کے آنسو رخسار کے اوپر، کسی کے آنسو داڑھی کے اوپر، کسی کے آنسو دامن کے اوپر، مگر ابو بکر تیرے آنسوؤں پر قربان جاؤں جو رخ مصطفیٰ کے اوپر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر
روتے کیوں ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کسی موذی جانور نے ڈسا ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی کے اوپر ڈسا ہے۔ فرمایا سامنے کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی سامنے کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس شہادت والی انگلی سے، وہی انگلی ہے نا جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا، اپنی زبان سے لعاب دہن لگایا اور سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر، تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس پاؤں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔